بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رباب ہے اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ پڑھائی میرا جنون تھا کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتی تھی، مگر میری ایک ہی غلطی نے سب الٹ کر کے رکھ دیا اور گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کے بجائے الٹا ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر گئی۔ وہ گھر والے جنہوں نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا، مجھے پکڑ کر چلنا سکھایا اور میں ہاتھ چھڑا کر ان کے سر جھکا کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو گئی۔ میں بہت ہی سیدھی سادی عام سی لڑکی تھی، مجھے اچھے برے کی پہچان نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اپنی موج مستی میں گم رہتی۔ کالج سے سیدھا گھر اور گھر سے سیدھا کالج جاتی، کھانا کھا کر سو جاتی تو رات کے کھانے کے وقت اٹھ کر امی کا ہاتھ پٹا دیا کرتی تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، میں چھوٹی تھی اور بڑی بہن کی منگنی ہو چکی تھی۔ 1-2 سال میں شادی ہونی تھی۔ میں اتنی ذہین طالب علم نہیں تھی، مگر مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا بہت شوق تھا اور مجھے پڑھانے کا ابو کو بہت شوق تھا۔ اس لیے میں بڑی لگن سے محنت کر کے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جاتی، پھر کالج سے یونی میں قدم رکھا۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں واپس آ رہی تھی تو ایک لڑکا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے وہاں سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی لڑکا راستے میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دیکھنے میں تو بہت ہی ہینڈسم اور ڈیسنٹ تھا۔ میری طرف دیکھ کے مسکرایا۔ میں نے پھر سے نظر انداز کیا، مگر پھر وہ لڑکا روز وہاں کھڑا نظر آتا رہا۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میرا گھر بس سٹاپ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں اکیلی پیدل آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا، اس لیے ایک لیکچر سے ہی یونیورسٹی سے چلی آئی۔ باہر نکلی، لڑکا یونی سے دور کھڑا نظر آیا، لیکن میں چلتی گئی۔ اس نے مجھے اکیلے آتے دیکھا اور رکا اور کہا، سنو یہ کیا؟ اور میں ڈر گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے لیے۔ تو میں گھبرا گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں حیرت میں پڑ گئی، وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، صرف تمہیں چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں؟ اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری محبت کا جواب محبت سے دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا کوئی، اور چلنے لگی۔ وہ پکارتا ہی رہ گیا، لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں سو گئی۔ رات کو کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو میں اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے اپنا نام برہان بتایا تھا۔ اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر تو روز وہ راستے میں ملتا، مسکراتا، اشارے سے سلام کہتا۔ میں شرما جاتی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے خط دینے لگا اور میں چھپا کے رکھ دیتی۔ پھر میں بھی اسے خط کے جواب لکھ کر دینے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ یہ احساس مجھے پورا دن سرشار رکھتا تھا۔ ایسے ہم راستے میں ملتے، ایک دوسرے کو دیکھتے اور بات چیت خط و خطابت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خط لکھا، ہم کب تک آخر یہ خط لکھتے رہیں گے؟ اب ملو مجھ سے، ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا، ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ تب اس نے لکھا کہ تم کل یونیورسٹی آ جانا تو میرے ساتھ چلنا، پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت واپس یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ میں مان گئی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی کے لیے نکلی تو وہ یونی کے قریب اپنی کار میں موجود تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے آیا، وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، کئی وعدے کیے، بہت قسمیں کھائی اور کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود سے رشک آنے لگا۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور مجھ سے محبت کرے گا۔
خیر میں بہت خوش تھی۔ اس دن گھر آ کر بار بار مسکرا رہی تھی۔ اس سے بات کیے بنا میں رہ نہیں سکتی تھی۔ اکثر میرے ضمیر کی تبھی تبھی سی آواز آتی کہ یہ سب غلط ہے، مگر کیا ہے کہ دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا، اور محبت تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ کسی اور کے خیال سوچتا ہی نہیں ہے۔ بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آتا۔ میں نے گھر میں آ کر کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر اکثر ہم ملنے لگے، پہلے پارکوں میں، پھر ہوٹل میں۔ پھر ایک دن وہ مجھے ایک ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں لے آیا۔ میں گھبرا کے پوچھا، تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو بڑے پیار سے بولا، تم اندر تو چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا بہترین سا کمرہ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ اس نے مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بہت جلد آپ کے گھر اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کے بھیجوں گا۔ اور پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ کر جانے کب اپنا آپ گوا بیٹھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر گھر آ کر میں بہت روئی، پچھتائی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کسی کے پیار میں اس حد تک آگے کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے دن پھر برہان نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا اور مجھے سب کچھ بلا دیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی، جسم بے جان سا ہو گیا۔ ایک دن تو کالج میں چکر بھی آ گیا تو میری بہن مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی۔ یہاں میرا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے میرے شوہر کا نام پوچھا، جسے سن کر میں چونک گئی اور بہن کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بہن بولی، ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ابھی کنواری ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ یہ سن کر میرا سر گھوم گیا تھا۔ میری بہن مجھے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھے اور کچھ نہیں پوچھا اور بولا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس راز کو راز رکھوں گی۔ اس وقت تک تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ اور مزید سوال کروں۔ میں تمہیں وقت دیتی ہوں، تم جب چاہو خود سب بتا دینا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور ہم مل کر گھر چلی گئیں۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر آ کر میں بہت زیادہ روئی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے منہ دکھاؤں گی دنیا والوں کو اور اپنے گھر والوں کو؟ اگلے دن برہان سے ملاقات ہوئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بالکل پریشان نہ ہوا، کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم اپنے گھر میں بات کرو، وہ نہ مانے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا۔ اس دن میں نے یونی میں عالیہ کو سب کچھ بتا دیا، کہا کہ میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور ہم چھپ چھپ کر ملتے ہیں، اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم اس لڑکے کو کہو کہ جلد از جلد اپنا رشتہ تمہارے گھر بھیجے، ورنہ کچھ دن بعد اس کو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے۔ آج میں گھر میں امی سے بات کروں گی کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ خیر میں گھر میں جا کر امی کو بتایا کہ امی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ رشتہ مانگنا آنا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت غصے میں آئیں اور کہا کہ اب تم خود لڑکے پسند کرو گی، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ خبردار جو کوئی یہاں وہاں سے آیا، منع کر دو انہیں، ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے، شادی کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جب مناسب وقت آئے گا تو ہم خود ہی دیکھ بھال کر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں نے دوبارہ منہ کھولا تو بولی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اب میں کیا کرتی؟ دوسرے دن برہان کو بتایا تو سوچتے ہوئے بولا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم امید سے نہ ہوتی تو انتظار کر لیتے، لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میں ہی میرج واحد حل ہے۔ تم ایسا کرو کہ آج رات اپنا سامان ضروری لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی؟ بدنامی ویسے بھی میرا مقدر لکھی گئی تھی۔ اس رات میں نے اپنا ضروری سامان لیا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرتی لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے نکل آئی۔ باہر نکلتے برہان گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ نکل آئی۔
جہاں بہت دور اس نے ایک بنگلے کے پاس گاڑی روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو بولا اس کے دوست کا ہے، اور یہ کہ آج رات ہم یہیں ٹھہریں گے۔ میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں مجھے لایا، اور وہاں ایک عورت بیٹھی پان کھا رہی تھی۔ تو یہ لڑکی ہے؟ میں بری طرح چونکی۔ برہان اس عورت سے بولا، میرے پیسے تو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو دیکھوں اور کبھی برہان کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی، برہان یہ سب کیا ہے؟ اور تم اس عورت سے کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ مگر وہ تو پیسے لے کر بنا مجھ سے بات کیے ہی چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ عورت اٹھی اور کہنے لگی، تمہیں بیچنے آیا تھا، تمہارا سودا کر کے چلا گیا ہے۔ اب تو میرے کوٹھی کی رونق ہو، جیسے میں کہوں گی بس ویسے ہی کرو گی۔ میں چلانے لگی، نہیں، چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مگر ان لوگوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چیخ چیخ کر، رو رو کر میری حالت خیر ہو گئی تھی۔ برہان نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 3 لڑکیوں کو اسی طرح بیچ چکا ہے۔ میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی، اور اب یہ کوٹھے کی ذلت۔ میں اس گندی جگہ میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، اللہ کے واسطے دیے کہ مجھے جانے دو، مگر وہ لوگ ایسی چیخو پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی میری۔ تھک ہار کر چپ ہو گئی۔ عورت کا خاص بندہ جس کا نام علی تھا روز میرے لیے کھانا لے کے آتا اور کہتا، ضد نہیں کرو، نسیم بی کی بات مان جاؤ۔ وہ مجھے مارتا بھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسے تم کہو گے ویسے کروں گی۔ یہ تو سن کر علی بہت خوش ہو گیا اور نسیم بی کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوگی، اور ایک لڑکی جس کا نام شازیہ تھا اسے بلا کر کہا کہ اس کو سب کچھ سکھاؤ، پہلے تو اس کا حلیہ درست کرو، کھانے پینے کا خاص خیال رکھو، یہ امید سے ہے۔ شازیہ بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ چند ہی دن میں اس سے بہت اچھی دوستی کر گئی۔ میری طرح وہ بھی حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچی تھی۔ میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اسے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اس طرح اس کوٹھے میں بازاری عورت نہیں بننے دے گی، موقع دیکھ کر مجھے ضرور یہاں سے نکال دے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، مگر علی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لڑکیوں پر کڑی نظر رکھتا۔ لیکن چند دن بعد ایک نئی لڑکی آئی اور علی کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ تب شازیہ نے چوری سے گیٹ کے تالے کی چابی چرا لی اور علی کے کمرے میں جا کر اس کی چائے کے اندر نشہ آور دوا بھی ملا دی۔ مجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگی۔ ابھی میں کہاں جاؤں گی؟ میں گھبرا کے بولی، دنیا بہت بڑی ہے، بس تم کو مل ہی جائے گا نا کوئی، اس جگہ سے تو اچھی جگہ ہی مل جائے گی تمہیں۔ میں نے سر ہلا کے اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا اور صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتے۔ یہاں رات کو نکلنا ممکن نہیں تھا، اس لیے شازیہ نے صبح سویرے مجھے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور دبے پاؤں شازیہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالا کھولا، اور اس نے مجھے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی شازیہ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے نکلی۔ شازیہ نے پھر تالا لگا دیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے، تمہارے کام آئیں گے، رکھ لو۔ میں اب گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ رکشے پر بیٹھ کر اسے پتہ اسی ڈاکٹر کے کلینک کا بتایا اور پہنچی وہاں۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ بچہ ضائع کروانا چاہتی ہوں۔ وہ میرا سارا قصہ سن کے بولی، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، اور پھر مجھے اپنے گھر لے گی۔ بہت نفیس خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھا اور میری شادی اپنے چھوٹے دیور ساجد سے کر دی۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور کہا کہ تم ساجد سے اپنی ماضی کی کوئی بات کا ذکر مت کرنا، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے ساجد کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا ہی نہیں ہے۔ اس کے مطابق بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے چند ماہ بعد میں ڈاکٹر، جو کہ میری جٹھانی تھی، ان کے ساتھ اپنے گھر میں بھی گئی، اور انہی کی بھرپور زوردار سفارش پر میرے والدین بھی مجھ سے ملنے جلنے لگے اور بہن سے بھی رابطے کیے۔ میرا بیٹا 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کسی دوست کے ہاں گئی۔ اتنے دن سے وہاں جانا چاہتی تھی مگر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، شوہر گھر پر ہی تھے، تو ناشتے کے بعد ہم چلے گئے اور وہاں سے واپسی پر مارکیٹ کے راستے سے نکلے تاکہ میں مال سے کچھ خرید لوں۔ ابھی میں کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ میں نے اسے پیسے دے کر پلٹنے لگی تو اچانک اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور بولا، بی بی جی مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے پیسے واپس کر دیے۔ وہ مجھے بڑی عجیب لگا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا، رکھ لو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اچانک میرا دامن پکڑ کے بولا، تو وہی ہو نا؟ یہ سن کر میں سنسی ہو گئی اور پھر میرے پاؤں پکڑ کر بولا، بی بی جی پیسے نہیں چاہیے، بس میرے چہرے پہ تھپڑ مار دو۔ یہ کہہ کے وہ خود دونوں اپنے ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے شوہر ساجد کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہنے لگی کہ ابھی گھر چلو۔ انہوں نے مجھے خوب سمجھایا کہ شاپنگ کرنے آئی ہو تو پہلے شاپنگ کر لو۔ میں وہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی تھی، اس لیے گاڑی لے کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن میرے دماغ میں دوبارہ سے فقیر کی بات آئی کہ وہ کون تھا۔ اچانک سے کام کرنے والی آ کر کہنے لگی، باہر ایک فقیر آپ سے ملنے آیا ہے۔ جب میں نے جا کر اس کو دیکھا تو وہی فقیر تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ جب رات کو شوہر گھر آئے تو میں اس فقیر کے بارے میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور خواہ میری بات سن کر پریشان ہو جاتے، مگر اب وہ فقیر روز گھر کے باہر چکر لگاتا رہتا اور کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا، فقیر کی بات سن لو، مگر میں گیٹ نہیں کھولتی تھی۔ بات سنی تو دور کی بات، میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اچانک سے آنکھ کھل جاتی خوف سے، پھر سے سونے کی کوشش میں رات گزر جاتی، نیند ہی نہ آتی، اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ میں سوچتی رہی کہ آخر کیا بات کرنا چاہتا ہے یہ مجھ سے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، تم اب تک اس سے خوفزدہ ہو۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس فقیر کے بارے میں بتایا، پھر میں نے کہا کہ وہ اس روز سے ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے، اور اس نے تو کئی بار کہا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کو بولا، تم سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ بولے، یہی تو میں سوچتی ہوں کہ اس کو مجھ سے کیا کام ہوگا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کو اندر ہی بلا لیا، اور پھر وہ اندر داخل ہوا تو اچانک میری نظر اس کے کپڑے میں چھپے ہوئے ہاتھ پر پڑی، جس پر وہ نشان تھا، جسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس دن میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے سامنے اسے گھر پر بلاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے یہ چاہتا کیا ہے، پر اس کے ہاتھ پہ زخم کا نشان ہونا جو کہ علی کے ہاتھ پہ موجود تھا، میرا تو دل بند ہونے لگا یہ جان کر کہ یہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ علی ہے۔ میرے شوہر نے اسے پوچھا، کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں آپ کی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ساجد نے کچھ پیسے دیے اور کہا، یہاں دوبارہ مت آنا۔ میں ساجد کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ساری بات کیوں نہیں سنی۔ ساجد میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مجھے ساری بات کا پتہ ہے کیونکہ میری بھابھی نے پہلے دن ہی مجھے ساری بات بتا دی تھی، لیکن کیونکہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور مزید تمہارے ساتھ میں برا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور اچھی لگتی رہو گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج بھی دنیا میں عظیم لوگ ہیں
جو میرے ماضی کو جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی شریک حیات بنایا اور باعزت زندگی عطا کی۔ میں اپنی خوش قسمتی پہ فخر کرتی تھی کہ اللہ نے ایسا مجھے شریک حیات دیا۔